السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایپس میلفیکا دوا کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ دوا شہد کی مکھی سے تیار کی جاتی ہے اور ساری مکھی کو دوا کے اجزاء کے طور پر استعمال کر کے اس سے ہومیوپیتھک دوا تیار کی جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی مریض میں قدرتی طور پر ایسی علامات ملیں جیسی کہ مکھی کے ڈنک مارنے سے انسان کے کسی حصہ جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً جسم کے کسی حصے کا سوج جانا یا پھول جانا، جلد کا رنگ سرخ گلابی ہو جانا، اس میں ایسی دردیں ہونا جیسی کہ ڈنک مارنے سے ہوتی ہیں، متاثرہ مقام کا دکھنا اور اس میں درد ہونا، گرمی سے تکلیف میں اضافہ ہونا، یہ سب ایسی علامتیں ہیں جن میں یہ دوا اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن مزید تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ناظرین، شہد کی مکھی کے کاٹنے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان سے ملتی جلتی بیماریوں میں ایپس بہت مفید دوا ہے۔ ایپس دوا کے مریض کے درد میں جلن اور چبھن کا احساس ہوتا ہے جو ہمیشہ سردی سے آرام پاتا ہے اور گرمی سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامات عموماً دائیں طرف سے شروع ہوتی ہیں اور بائیں طرف منتقل ہونے لگتی ہیں۔ جلد پر سخت دکھن کا احساس ہوتا ہے اور مریض کوئی دباؤ حتیٰ کہ کپڑے کا چھونا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ خون میں تیزی اور تپش پائی جاتی ہے اور مریض کھلی ہوا میں آرام پاتا ہے۔ حرارت سے بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس دوا کے استعمال کی چند اہم علامات یہ ہیں: ہر قسم کی سوزش اور ورم میں مفید ہے، گرمی اور حرارت سے تکلیف بڑھنے کی علامات میں مفید ہے، شہد کی مکھی اور دیگر کیڑے مکوڑوں کے ڈنک لگنے میں مفید ہے، ایپس گردوں کی سوزش میں نہایت مفید ہے، گردن توڑ بخار میں بہت فائدہ مند ہے، استسقاء کے مرض میں نہایت مفید ہے۔ اب اس دوا کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ ایپس گرم مزاج کی دوا ہے۔ گرم مزاج سے مراد ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والی تکالیف گرمی سے زیادہ ہوتی ہیں اور ٹھنڈک سے آرام پاتی ہیں۔ چھوٹا بچہ اگر کپڑا لینا پسند نہ کرے اور ٹانگیں مار کر جلد کپڑا اتار دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گرمی پسند نہیں کرتا، کیونکہ گرمی اسے تکلیف دیتی ہے۔ ایپس اثر کرنے کے لحاظ سے درمیانے درجے کی دوا ہے اور اس میں فائدہ کچھ دیر استعمال کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن بہت لمبے انتظار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عموماً ہفتہ 10 دن کے اندر ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، لیکن حاد امراض میں جیسے کہ کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے علاج میں بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس ضمن میں ایک عمومی اصول یاد رکھنے کے لائق ہے: جہاں علامتیں آہستہ آہستہ پیدا ہوں وہاں دوا بھی آہستہ آہستہ اثر دکھائے گی، جہاں علامتیں فوری پیدا ہوں وہاں دوا بھی فوراً اثر دکھاتی ہے۔ ایپس چونکہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس دوا کو جلد نہ بدلنا چاہیے۔ جب پیشاب میں زیادتی ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایپس دوا کا اثر ہو رہا ہے، اور مریض کے لیے پیشاب کا زیادہ ہونا ایک اچھی نشانی ہوتی ہے۔ ایپس میلفیکا پانی اتر آنے کی سوجن یعنی استسقاء میں نہایت فائدہ مند دوا ہے، چاہے یہ سوجن بذات خود کوئی بیماری ہو یا کسی دوسری بیماری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ یہ مرض اکثر دل، گردے، اسہال، ملیریا وغیرہ کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے۔ پس وجہ چاہے جو بھی ہو، یہ دوا پانی اترنے کے ورموں میں یعنی استسقاء میں نہایت اعلیٰ پائے کی دوا ہے۔ استسقاء کو انگریزی میں ڈراپسی کہتے ہیں۔ اس مرض میں پیٹ، ہاتھ، پیر، آنکھ، چہرہ، دماغ وغیرہ میں پانی بھر جاتا ہے، پیٹ وغیرہ پھول جاتا ہے، متاثرہ جگہ کو انگلی سے دبانے سے گڑھا بن جاتا ہے جو کہ کچھ دیر قائم رہتا ہے۔ ایسی حالتوں میں مریض کی پیاس کم ہو جاتی ہے اور پیشاب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ استسقاء بہت جلد بڑھتا ہے اور خصوصاً جسم کے اوپر والے حصے اور چہرے میں ہوتا ہے۔ ایسے استسقاء اگر گردے کے فعل کی خرابی کی وجہ سے ہوں تو یہ دوا اور بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایپس گردوں کے مسائل میں بہت فائدہ مند دوا ہے۔ اگر ایپس کے مریض کے گردے خراب ہوں تو آنکھ کے نیچے ورم ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ گردوں میں ٹیسیں پڑنے جیسا درد ہو
یا گرمی سے تکلیف بڑھنے کی علامات ہوں تو یقینی طور پر ایپس دوا کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ گردوں کی سوزش میں ایپس میلفیکا بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے اور آلات بول کے مسائل میں کینتھریس دوا بھی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے گردوں کی سوزش اور مسائل میں پیشاب کے مسائل میں ان دونوں ادویات کو 30 یا 200 کی طاقت میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت جلد بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے اور بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ گردوں کی سوزش کے ساتھ ساتھ یہ دوا مثانے کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ ناظرین، اگر گردے کی بیماری میں ایپس کام کر رہی ہو تو مستقل بیماری ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا، لیکن ہفتہ 10 دن کے اندر گردے پیشاب زیادہ بنانے لگیں گے، جو اس بات کا یقینی ثبوت ہوگا کہ ایپس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس صورت میں دوا کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھا دینی چاہیے اور خوراکوں کا درمیانہ وقفہ لمبا کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ دوا آنکھوں کے ورم اور سوجن میں بہت کام آنے والی دوا ہے۔ اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہو تو آنکھ کا اندرونی حصہ اور پپوٹوں کے نیچے کی جھلیاں سوج کر بھیانک منظر پیش کرتی ہیں۔ بعض اوقات آنکھ کے اوپر والے پپوٹے پھول کر تھیلے کی طرح لٹک جاتے ہیں، ان میں سرخی موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چبھن دار درد بھی ہوتا ہے، اور ایپس کی بنیادی علامات گرمی سے تکلیف کا بڑھنا اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایسے مریض کو دھوپ میں آنکھیں کھولنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان سب علامات کی موجودگی میں ایپس کے استعمال سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نرخرے کے استسقاء میں بھی یہ دوا بہت مفید ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دوسرا سانس نہیں آئے گا۔ گلے میں ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، ٹانسلز پھولے ہوئے اور سرخ ہوں تو اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایپس اپنی مخصوص علامات کی موجودگی میں گردن توڑ بخار کا بہترین علاج ہے۔ اگر ایپس گردن توڑ بخار میں بروقت استعمال کرائی جائے تو مرض بگڑ کر مرگی میں تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ روایتی طریقہ علاج سے اگر یہ مرض ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے دیر پا اثر باقی رہتے ہیں۔ بچوں کے دماغ کے پردوں میں ورم ہو جائے یا دماغ میں استسقاء ہو جائے اور وہ بے ہوشی میں پڑے رہتے ہوں یا یکا یک چیخنے لگتے ہوں تو اس دوا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوا زبان کی سوزش میں بھی مفید ہے، جبکہ وہ سوجی ہوئی موٹی اور سرخ ہو اور اس میں جلن ہو اور ڈنک مارنے کی سی درد ہو۔ عورتوں کے اعضائے مخصوصہ کی سوجن اور درد میں یہ دوا بہت مفید ہے، خاص کر اعضائے مخصوصہ کے ہونٹوں کی سوجن اور درد میں بہت مفید ہے۔ اور اگر ٹھنڈے پانی سے سکون ملتا ہو اور گرم پانی سے تکلیف بڑھتی ہو اور ڈنک لگنے جیسا درد ہو تو پھر اس دوا کو لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دوا فوتوں میں پانی بھر جانے اور ان کی سوزش میں بہت مفید ہے، یعنی فوتوں کے استسقاء، سوجن اور دردوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی مخصوص علامات کی موجودگی میں اسے جوڑوں کے درد اور سوجن میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایپس کی علامات اگر پرانی ہو جائیں اور یہ دوا کام نہ کرے یا کام کرتے کرتے رک جائے تو پھر نیٹرم میور دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اس کی مزمن دوا ہے۔ نیٹرم میور اس کی مددگار دوا بھی ہے۔ ایپس میلفیکا دوا کو عموماً 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ 30 طاقت کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ 5-5 قطرے پانی میں ڈال کر استعمال کریں، اور 200 طاقت کو بھی ایکیوٹ یعنی حاد امراض میں دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دوا کو چھوٹی طاقتوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ضرورت کے وقت مرڈر ٹنکچر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم 30 کی طاقت ایک بہترین چوائس ہے، اس سے نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا۔ حمل کے پہلے 3 ماہ میں اس دوا کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی طاقتوں میں یہ دوا حمل کو ساقط کر دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے۔